لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله والدین کوئی بھی ایسے نہیں ہوتے جو اپنے بچوں کو بگاڑنا چاہیں یا ان کو خراب کرنا چاہیں. کوئی ماں ایسی نہیں ہوتی, کوئی باپ ایسا نہیں ہوتا جس کی خواہش ہو کہ اس کا بچہ بگڑ جائے. لیکن ہماری غلط تربیت کی وجہ سے یا تربیت کے عمل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بچے بگڑتے ہیں, اور ان کے اندر ایسی چیزیں بعض اوقات اس عمر پیدا ہوتی ہیں کہ جو آگے جا کر ٹھیک کرنی مشکل ہو جاتی ہیں. دیکھ, بچوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. دھیمے مزاج والے بچے ہوتے ہیں, تیز مزاج والے بچے ہوتے ہیں, اور معتدل مزاج والے بچے ہوتے ہیں. تینوں قسم کے بچے ہوتے ہیں. بعض بچوں کا مزاج طبی طور پر دھیما ہوتا ہے, فطری طور پر ہلکے. جب ان کے اوپر سختی کی جائے اور ان کو جس چیز پر والدین لانا چاہتے ہیں اس پر سختی کے ساتھ لائیں تو بچہ دھیمے مزاج کا ہوتا ہے, آ جاتا ہے, لیکن اس کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کر رہا ہے, لیکن وہ اپنے شعور سے, اپنی عقل سے, اپنے جذبے سے, اپنے شوق سے نہیں کر رہا. بس وہ ایک مشین کی طرح کر رہا ہے, جیسے ایک روبوٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کے اندر خود کوئی جذبہ نہیں ہوتا. تو یہ بچہ بیچارہ اپنی انفرادیت جو اس کی طبیعت میں اللہ نے رکھی تھی کھو بیٹھے گا. اور آپ نے اگر اس کو دین پر لانا ہے تو شاید وہ ان چیزوں کو بظاہر مان بھی لے, نماز کے وقت میں بھی چلا جائے گا, سر پہ ٹوپی بھی رکھ لے گا, کرتا بھی پہن لے گا, اور داڑھی کا وقت آئے گا تو داڑھی بھی رکھ لے گا. مطلب اس کو مجبور تو کر دیا, لیکن اس کی ایسے جبر کے طریقے سے کیا کہ اس کے نتیجے میں اس کی شخصیت جو ہے وہ بالکل مسخ ہو کر رہ گئی. اس کے اندر اس کا اثر, یعنی اس نے جو کچھ بھی اب وہ کر رہا ہے وہ دل سے نہیں کر رہا, بس ایک لگے بندے طریقے سے کر رہا ہے, اور اس کا اور نقصان اس کو پہنچ. جو تیز مزاج والے بچے ہوتے ہیں, جب ان پر کسی چیز کو مسلط کیا جائے تو باغی ہو جاتے ہیں, وہ سرے سے انکار کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ بعض چیزوں کو ان کی عقل مان رہی ہوتی ہے, ان کا دماغ بھی مان رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اپنی ضد کی وجہ سے اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ ان کی مزاج ضدی ہوتا ہے, اور ان کی ضد کو, ان کی انا کو, یا ان کے اندر جو ایک خود سری ہوتی ہے اس کو اتنا چھیڑا گیا ہوتا ہے کہ اب وہ بچہ اپنی جگہ کے اوپر واپس نہیں آتا, اور والدین کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور وہ ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اس کو منع کیا جاتا ہے, اور جو طریقہ اس کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو تسکین اس پر ملتی ہے کہ میں اس کی مخالفت کتنی کرتا ہوں جن باتوں سے مجھے منع کیا جا رہا ہے. اور تیسرا ایک معتدل مزاج سا بچہ ہوتا ہے جو نہ بہت دھیما ہے کہ بالکل ہی شخصیت مسخ ہو جائے, اور نہ بہت تیز ہے کہ باغی ہو جائے. ایسے بچے کو اگر غلط طریقے سے کچھ چیزیں سمجھانے کی کوشش کی جائے تو وہ منافق بن جاتا ہے, والدین کے سامنے صرف کر رہا ہوتا ہے. اور جب اس کو موقع ملتا ہے, جب اس کو آزادی ملتی ہے, تو وہ اپنے سارے شوق پورے کرتا ہے. والدین کے سامنے بس اس کی عادت نہیں ہوتی بغاوت کی یا بدتمیزی کی. تو اس وجہ سے, تو اس لیے تینوں قسم کے بچوں پر غلط تربیت کے, یا سختی بلا وجہ کی سختی کے, یا بہت زیادہ نرمی کے, ہمارے ہاں بدقسمتی سے 2 قسم کی انتہائی ہوتی ہیں. یا تو اتنا لاڈ اور پیار ہوتا ہے کہ کسی چیز سے منع نہیں کیا جاتا. آج کل خاص طور پر یہ اسکولوں میں جو کھاتے پیتے گھروں کے جو اسکول ہیں اس میں یہ تربیت دی جاتی ہے کہ بچے کو کسی چیز سے منع نہیں کرنا, اور بچے کو کسی بھی چیز سے روکنا نہیں ہے. مائیں اسکولوں میں جا کر بڑی ناراض ہوتی ہیں استانیوں کو کہ ہمارے بچے کو روکا گیا ہے, کوئی بری بات استانیہ سمجھا دیں. اس سے بچوں کی تربیت پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ہمیں ایک اسکول کے لوگ بتا رہے تھے کہ ہماری ایک خاتون تشریف لائیں اور کہنے لگیں کہ میرا بچہ بہت زیادہ حساس ہے, اور میرے بچے کو آپ نے بالکل کچھ نہیں کہنا, اگر یہ کوئی غلطی کرے تو اس کے ساتھ جو بچہ بیٹھا ہے نا اس کو تھپڑ مار دیا کرے, تو میرا بچہ خود ہی سمجھ جائے گا. وہ اتنا سمجھدار ہے, اتنا ہوشیار ہے کہ جب آپ ساتھ والے بچے کو تھپڑ ماریں گے تو میرا بچہ خود ہی سمجھ جائے گا, تو اس کو کچھ نہیں آپ نے کہنا. تو گویا وہ ساتھ جو بچہ بیٹھا ہے وہ بھی تو کسی کا بچہ ہے آخر. تو ایک تو یہ کہ اس میں ایک اعتدال ہونا چاہیے, نہ یہ کہ اتنی زیادہ نرمی, اتنا ہر چیز میں. آج کل یہ ایک غلط فہمی ہے کہ بچے کو کسی چیز سے منع کرنے سے اس کی شخصیت تباہ ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے, اور اعتماد ختم ہو جاتا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو جس طرح وہ چل رہا ہے. یہ بالکل غیر متوازن رویہ ہے. تنبیہ بھی کرنی چاہیے, سمجھانا بھی چاہیے اچھے طریقے کے ساتھ, اور ضرورت پڑے تو کچھ سختی بھی کرنی چاہیے. بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ان کاموں پر والدین ناراض ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ اس کی برے کاموں کو بھی آپ ہنس ہنس کر برداشت کریں اور یہ سمجھیں کہ اس کا اعتماد بن رہا ہے. اور اس کی روشنی میں اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے بچوں کی تربیت کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.